کرام سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز مکرم سامعین و حاضرین، اہل باطل کفر کا یہ شروع سے ایک رویہ رہا ہے کہ وہ حق کو پہچاننے کے باوجود وہ ضد کرتے ہیں اور حسد اور تعصب کی اینک ہر وقت انہوں نے پہنی ہوتی ہے، اور مسلمانوں کے نبی کی شان میں طرح طرح کے نازیبا کلمات وہ اپنی زبان سے نکالتے رہتے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی والا صفات کے اندر ہندوستان کے اندر ان کی جو موجودہ حکومت ہے، ان کی ایک کارکن اور ان کی ایک بڑی رہنما تھی خاتون، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت نازیبا الفاظ زبان سے نکالے اور نبی علیہ السلام کی شان میں عیب نکالنے کی کوشش کی، اور آقا علیہ السلام کے بارے میں بہت ہی غلط کلمات اپنی زبان سے نکال کر مسلمانوں کے دلوں کو رنج پہنچایا۔ میں نے جو قرآن عظیم الشان کی آیہ مبارکہ سورہ نمل کی آیت نمبر 27 میں نے تلاوت کی ہے، اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو کفر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کافر ہیں، اور مسلمانوں کے دین میں طرح طرح کی عیب جوئیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاهَدُوا بِهَا، ان کے ساتھ جہاد کرو اور ان پر سختی کرو تاکہ آئندہ وہ اس طرح کا کام کرنے کی ہمت نہ کرے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن عظیم الشان کی سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب کے ایک گروہ نے، ایک گروہ اہل کتاب کا یعنی ایک فرقہ، اہل کتاب وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہیں مانتے، یہودی اور عیسائی، اس کو سابقہ کتابوں پر جو ایمان رکھتے ہیں اور قرآن پر نہیں رکھتے اس کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ بہرحال اہل کتاب کی بھی مزید تفصیل ہے لیکن ابھی وقت تھوڑا ہے۔ یہودیوں کا ایک گروہ اور عیسائیوں کا ایک گروہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، عیسائیوں اور یہودیوں میں سے ایک گروہ نے اپنے کچھ لوگوں کو کہا آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، تم مسلمانوں پر جو نازل کیا گیا قرآن ہے اور جو دین ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ اپنے ہی کافر اپنے دوسرے کافروں سے کہہ رہے ہیں ایمان لے آؤ، لیکن کیا وجہ النہاری وَاکْفُرُوا آخِرَهُ، اور جب صبح ہو جائے یعنی رات گزر جائے تو اگلے دن کہو کہ ہم نہیں مانتے تمہارا دین، تمہارا دین ہم نہیں مانتے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوگ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں تاکہ وہ لوگ اپنے دین سے پھر جائیں۔ اب کافروں نے اپنے کچھ لوگوں کا کہا تھا کہ تم جاسوس بن کر ان کے دین میں داخل ہو جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بڑی اعلیٰ ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو ان کی سازش سے پہلے ہی بتا دیا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کے ایجنٹ بن کر، اسلامی لباس میں ہوں گے، اسلامی لبادہ پہنا ہوگا، آپ نے ان کا ایمان قبول نہیں کرنا۔ تو آقا علیہ السلام کے پاس جب آئے تو حضور نے ان کو واپس بھیج دیا کہ تم لوگ اسلام میں قبول کرنے کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کے اندر کمزوریاں ڈھونڈنے کے لیے آئے تاکہ جا کے کافروں کو بتا دے۔ یہی کام ہمارے اس دور میں بھی ہوا، مسلمانوں نے اور بڑے بڑے پیروں اور مولویوں اور صوفیوں نے یہ مودی اور اس کے چاہنے والوں کے ساتھ یاریاں لگائیں، تعلقات بنائے اور ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہم پیالہ ہم نوالا ہوئے۔ جب انہوں نے اسلام کے کچھ نکات پڑھ لیے جہاں تھوڑی سی کمزوری ان کو لگتی تھی،
انہوں نے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح کے کلمات کہنا شروع کر دیے کہ تم تو اس نبی کے ماننے والے ہو کہ جس نے 9 سال کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا. بی بی عائشہ کے بارے میں کہ 9 سال کی تھی تو نکاح کیا. اب بعض احادیث میں 9 سال کا ذکر ہے، بعض میں 11 اور بعض احادیث میں 13 سال کا بھی ذکر ہے، لیکن جو صحیح احادیث ہے وہ 13 سال کی ہے کہ 13 سال میں حضور علیہ السلام نے نکاح کیا حضرت بی بی عائشہ سے. اب حضرت عائشہ کے ساتھ جو نکاح ہے وہ ہندوؤں نے اس میں عیب نکالا آج کہ جناب تمہارے جو نبی ہیں وہ تو نعوذ باللہ خواہش پسند تھے، خود 50 سال عمر تھی اور 13 سال کی لڑکی 9 سال کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا. اور بہت ہی اس نے بے ادبی کے انداز میں یہ بات بولی. حالانکہ ہمیں ویسے کو بولے کہ سرکار نے یہ نکاح کیوں کیا تو اس میں کوئی بے ادبی نہیں، ہم اس کو ایکسپلین کریں گے، بتائیں گے. لیکن اس نے تنزیہ لفظ حضور علیہ السلام پر کسے اس خاتون نے، تو اس کا اثر کیا ہوا؟ پہلے تو ہم کہتے تھے ہم بڑے عاشق رسول ہیں، پاکستان والے بڑے عاشق رسول ہیں، ہم تو بڑا مانتے ہیں نبی پاک کے عشق میں. لیکن اسی جنہوں کہتے ہیں نا وہابی، سعودی والے، کویت، قطر، عمان، یہ بڑے بڑے ممالک، انہوں نے جب انڈیا کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا، عرب ممالک میں بڑے بڑے شاپنگ مال میں انڈیا میڈ ان انڈیا چیزیں بند جب ہوئیں تو اس کا اثر کیا ہوا؟ مودی نے اپنی اس عورت کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار کر دیا. ایک خاتون کا ہماری پارٹی کے ساتھ، ہماری حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے ویکھا ویکھی پاکستان کی گورنمنٹ نے ہمیں مذمت ہے، ہم جناب انڈیا کو جواب دیں گے. اور کب جواب دینا ہے؟ منہ سے جواب تو میں بھی دیتا ہوں، ہر جمعے کو دیتا ہوں، بڑے لوگ مجھ سے تنگ بھی ہیں، لیکن ہم کفر کے خلاف جب نبی کی بات آ جائے تو ہم خاموش نہیں بیٹھتے. حضور نے ایمان کے 3 درجے بیان کیے ہیں. کتنے بیان کیے ہیں؟ 3 درجے. فرمایا سب سے پہلا درجہ ایمان کا، سب سے بہترین اور اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ جب تمہارے دین اور تمہارے نبی کے بارے میں کوئی بات کرے اس کو ہاتھ سے روکو، اس کو طاقت سے روکو، اس کو زور بازو سے روکو. اور دوسرے نمبر پر فرمایا اگر طاقت نہیں ہے لڑنے کی تو دوسرا عمل وہ فرمایا زبان سے ہے. وہ زبان سے ہے، زبان سے اس کو غلطی کا اظہار کرو کہ یہ غلط کام ہے اور ہمیں یہ برداشت نہیں ہے. اور تیسرا درجہ حضور نے فرمایا سب سے کمزور ایمان کا درجہ وہ کیا ہے؟ دل میں برا جاننا. اب یہ جو لوگ حضور کے بارے میں بات ہوئی ہے تو میں کہتا ہوں کبھی ان کے باپ کے بارے میں، اس کی ماں کے بارے میں کوئی کرے تو اس کے ماتھے پر بل نہیں جائے گا. اس کی آئندہ نسلیں بھی یاد رکھی ہمارے دادے کے بارے میں، ہماری دادی کے بارے میں یہ بات کی گئی اور تم کیسے مسلمان ہو. تمہاری ماں اماں عائشہ صدیقہ کے بارے میں توہین آمیز الفاظ کہے گئے، حضرت رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں توہین آمیز الفاظ کہے گئے، اور ہم ہیں یہاں خاموش بیٹھے کہ چلو بھائی یہ جواب ٹھیکہ جو ہے لبیک یا رسول اللہ والوں کا ہے، وہی اس کو ادا کریں گے. اور بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب کدھر گئے لبیک والے؟ اب انڈیا میں گستاخی ہوئی کیوں نہیں جواب دیتے؟ بس فرانس تک بات تھی. بھائی بات نہ فرانس تک تھی نہ ہندوستان تک ہے، بات ہے بس رسول اللہ کی. کسی بھی ملک میں توہین ہو، یہ ہر کلمہ کو مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم نبی کے بارے میں کوئی بات ہو اس کا درد اپنے دل میں محسوس کرے. اور اگر اپنے نبی کے بارے میں کوئی بات ہو اور وہ خاموش رہے تو اپنے دل میں جھانکے کہ اس کا ایمان اس وقت کس درجے پر ہے. کیونکہ قرآن مجید میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، قرآن نے کہا تم پر تمہارے نبی کا حق سب سے زیادہ ہے. یہ کہاں لکھا ہے؟ اللہ کے قرآن میں. کہاں لکھا ہے؟ اللہ کے قرآن میں لکھا ہے تم پر تمہارے نبی کا حق سب سے زیادہ ہے. جب اللہ کے نبی کا حق ہم پر ہماری جانوں سے، قرآن کا اولا، تمہاری جانوں سے بھی زیادہ. جتنا میرا اپنے ہاتھ پر اختیار ہے نا، جتنا اپنے ہاتھ پر حق ہے کہ میں اپنے ہاتھ کو کسی کام میں استعمال کروں، اپنی آنکھ کو کسی کے لیے استعمال کروں، اپنے پاؤں کو کہیں پر چلنے کے لیے استعمال کروں، اتنا اس سے بھی زیادہ حق ہم پر ہمارے آقا کا ہے. یہ کہاں لکھا ہے بھائی؟ قرآن میں.
سورہ احزاب میں کہ تم پر تمہارے نبی کا حق سب سے زیادہ ہے۔ اب جب ہمارے نبی کے بارے میں ہندوستان میں بات ہو، یہ پتہ ہے ایک حکمت آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ بار بار گستاخیاں کیوں ہوتی ہیں؟ کبھی یہ سوچے جب گستاخی ہوتی ہے الحمدللہ، اور کہیں سے کوئی بات کرے یا نہ کرے مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر اگر میرے علم میں آ جائے تو اس منبر رسول سے لازمی میں اس بات کا رد کر کے آپ کو بتاتا ہوں، اور کہیں ہو یا نہ ہو مجھے نہیں معلوم۔ کم از کم میرے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ منبر کا استعمال میں رسول اللہ کی عزت کی خاطر کروں، یہ میرا ایمان ہے۔ آپ کا ایمان مجھے نہیں معلوم، لیکن اپنا ایمان تو میں کم از کم بتا سکتا ہوں نا۔ یہ گستاخی کیوں ہوتی ہے؟ یہ گستاخیاں صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی کے زمانے سے شروع ہوئی، لیکن اس زمانے میں اتنی نہیں تھی۔ آج کیوں ہے اتنی؟ آج اتنی کیوں ہے؟ ہر سال ہو رہی، کبھی فرانس میں ہوتی ہے، کبھی جناب نیدرلینڈ میں ہوتی ہے، ڈنمارک میں ہوتی ہے، کبھی کئی ملک میں ہوتی ہے، لیکن گستاخی کا حل کوئی نہیں کر رہا۔ ایک آپ کے سابقہ پرائم منسٹر صاحب بھی یونائٹڈ نیشن میں تقریر کر کے آئے تھے، کہتے جی میں نے قرارداد پاس کروائی ہے کہ گستاخی رسول نہیں ہوگی۔ بالکل ٹھیک بات ہے، اچھی بات ہے قرارداد۔ اب بتائیں قرارداد کہاں گئی؟ فرانس کی باری قرارداد کہاں گئی؟ اب ہندوستان میں قرارداد کہاں گئی؟ اور یہ قرارداد صرف ایک پرچہ ہے، خانہ پوری جس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ قرارداد کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اگر قانونی حیثیت ہوتی تو ہندوستان میں کبھی بھی گستاخ رسول لوگ کوئی کھڑے ہو کر رسول اللہ کی گستاخی نہ کرتے۔ اس کی ایک وجہ ہے، پاکستان میں 80 کیسز ہیں۔ کتنے؟ 80 کیسز آپ کی عدالتوں کے اندر چل رہے ہیں، اور وہ زمینوں کے کیسز، یہ قبضہ کے کیسز نہیں ہیں، وہ توہین رسالت کے کیسز ہیں۔ نبی پاک کی توہین پاکستان میں جتنی ہوئی ہے، 80 لوگ جیلوں میں بند ہیں، سزائے موت ان کو ہے، عدالت نے سنائی ہے، لیکن ایک پاکستان 1947 سے لے کر آج 2022 تک ایک بھی شخص کو رسول اللہ کی توہین میں کبھی بھی جیل میں پھانسی نہیں دی گئی۔ یہ وجہ ہے جو کفر بار بار گستاخی ہونے کا، بس مذمت ہی آئے گی نا، نبی پاک کی توہین کرو۔ کوئی ایسا مائی کا لال نہیں ہے، نور الدین زنگی کا جانشین، صلاح الدین ایوبی کا وارث، ٹیپو سلطان کا جانشین، کوئی ایسا نہیں ہے جو اس گستاخ رسول کا سل قلم کر کے یا اس کو پھانسی پہ لٹکا کے کفر کو بتائے جو ہمارے نبی کی توہین کرے گا اس کا حال ہم ایسا کریں گے۔ لیکن اس دور میں ہمارے پاس کوئی ماڈل ہی نہیں ہے، کوئی نمونہ ہی نہیں ہے جو ہم پیش کر سکے کہ جو گستاخی کرے گا اس کا حال یہ ہوگا۔ پھر اس لیے تو ممتاز قادری جیسے بار بار اٹھتے ہیں۔ ممتاز قادری ایسے نہیں کو بن جاتا، مجبوری سے بننا پڑتا ہے کہ جب نبی کی شان میں توہین کوئی کرے اور قانون اس پہ چپ رہے تو وہاں پر پھر حضرت عمر فاروق کی تلوار چلتی ہے، جو حضرت غازی علم الدین شہید نے چلائی، جو حضرت سیدنا حضرت غازی علم الدین شہید کے بعد ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ نے چلائی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے نبی کی شان میں توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ اب سرکار دو عالم علیہ السلام کے بارے میں اس نے بات کہی نا، اب ہمارے معاشرے کے یہ جو نوجوان آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں جناب، آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس نے گستاخی کیا کہ اس کا جواب کیا ہے؟ اس نے تو بڑے غلط الفاظ بولے نا، لیکن ایک سوال ہم علماء کے اندر بھی اٹھتا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اتنی عمر میں نکاح کیوں فرمایا؟ اتنی چھوٹی عمر میں بی بی عائشہ سے نکاح کیوں کیا؟ اب سنیے وہ جواب۔ آپ سے اگر کوئی کفر میں کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی ایسا سوال ہو تو اس کا جواب آپ دیں، یہ نہیں کہ مولوی صاحب آگے جواب دے۔ آپ کو خود بھی اپنے دین کا اتنا بنیادی علم ہونا چاہیے کہ جب بھی نبی کی شان میں توہین ہو آپ کی زبان سے اس کا جواب نکلے۔
نہ کہ آپ بھاگے بھاگے مولوی صاحب کے پاس جائیں، مولوی صاحب یہ سوال کیا ہے، اب اس کا کیا جواب۔ ہر مسلمان کو ایمانی غیرت اتنی اس میں ہونی چاہیے، جب نبی کے بارے میں بات ہے اس کا ایمان جاگنا چاہیے۔ وہ یہ نہیں مولوی صاحب کے پاس، اس کو خود اتنا علم ہو۔ تو یہ جمعے میں آپ کو جو سبق پڑھایا جاتا ہے وہ یہی پڑھایا جاتا ہے کہ نبی کے بارے میں بات آ جائے، آپ پہلے خود جواب دیں، مولوی کے پاس بعد میں جائیں۔ اب میں بتاتا ہوں، حضور نے بی بی عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے 9 سال 11 سال یا 13 سال مختلف روایتوں میں عمر ایج آئی ہے، اتنے وقت میں آپ نے نکاح کیوں فرمایا؟ آپ نے نکاح کیوں فرمایا؟ اب سنیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت بی بی حدیجہ حضور کی پہلی بیوی دنیا سے انتقال کر گئی، دنیا سے انتقال کر گئی، جب دنیا سے چلے گئی تو میرے تو عالم علیہ السلام نے 3 خواب دیکھے حضور نے، اور وہ خواب کیا تھے؟ حضور نے فرمایا خواب میں مجھے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں پیغام دیا خواب میں، اور نبی کا خواب بھی اللہ کی وحی ہوتا ہے، اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ نبی کا خواب عام بندے کے خواب کی طرح نہیں ہے، نبی کا خواب بھی اللہ کا پیغام ہے۔ 3 باری خوابوں میں، اور جبریل امین علیہ السلام ایک رومال لائے، اور رومال میں پھر مجھے بی بی عائشہ صدیقہ کا چہرہ دکھایا گیا ریشمی رومال کے اندر۔ ظاہری بات ہے آج آپ نے کسی سے شادی کرنی ہو نا تو آپ کہتے ہیں یار پہلے فوٹو پہ بہا دو، یا جس سے ہم نے شادی کرنی ہے وہ خاتون یا وہ لڑکی ہمیں پہلے دکھا دے یا اس کی تصویر دکھا دے۔ تو نبی علیہ السلام سے ان کی مرضی پوچھنی تھی، تو جبریل امین کو اللہ کے حبیب کے پاس بھیجا اللہ نے کہ اے جبریل میرے محبوب کے پاس جا اور اس کو ریشمی رومال میں ان کے نکاح میں آنے والی، ان کے عقد میں آنے والی جو خاتون ہے بی بی عائشہ وہ دکھاؤ، اور پوچھو اے حبیب کیا آپ کو یہ پسند ہے؟ جب نبی پاک کو وہ دکھائی گئیں 3 باری خواب میں اور 1 مرتبہ ریشمی رومال میں وہ جو صورت بی بی عائشہ کی دکھائی، تو جبریل امین نے بتایا یا رسول اللہ نے یہ بھیجا ہے آپ کے بارے میں یہ رشتہ کہ آپ کو قبول ہے؟ تو حضور نے فرمایا جبریل یہ رشتہ میرے رب نے جو میرے لیے پسند کیا تو محمد عربی کو بھی پسند ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے 7 سال با اختلاف روایت 9 سال میں نکاح کیا، رخصتی 2 سال کے بعد ہوئی۔ حضور علیہ السلام کی عمر اس وقت 50 برس، اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی رخصتی کے وقت ان کی عمر تھی 13 برس۔ اب نکاح ہوا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنی چھوٹی عمر میں کیا ضرورت تھی؟ اہل عرب کا دستور تھا کہ وہ بالغ لڑکیاں چھوٹی عمر کی بڑے مرد ان کے ساتھ نکاح اس وقت کرتے تھے۔ عرب کو اس زمانے میں رواج تھا، اس زمانے میں کوئی برا نہیں مناتا تھا، اللہ انہیں بڑا مرد تو اتنی چھوٹی لڑکی سے نکاح کر، بھائی نکاح کر رہا ہے۔ آج کل لوگ زنا کرتے ہیں کوئی اعتراض نہیں کرتا، تو نکاح کرنے میں تو کون سا اعتراض ہے؟ کسی کا نکاح ہو تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اب دوسرا جو جواب ہے کہ حضور علیہ السلام نے اتنی چھوٹی عمر، حضور کو کیا پتہ نہیں تھا؟ بتائیں۔ اب ہوتا ہے ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، آپ کبھی اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ یار ہم نے جب نکاح کرنا ہوتا ہے ہم مولوی کے پاس کیوں جاتے ہیں کہ جناب یہ نکاح ہے، لڑکی کی عمر اتنی ہے، لڑکے کی اتنی ہے، کہ مولوی بتائے گا نا کہ بھائی جائز ہے یا ناجائز ہے، ٹھیک ہے؟ مولوی سے نکاح اس لیے پڑھایا جاتا ہے تاکہ وہ حلال و حرام اور مکروہ اور سنت و مستحب یہ چیزیں بتا سکے کہ آپ کے لیے بہتر کیا ہے۔ اب سرکار دو عالم علیہ السلام کا اپنا دین ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے جس دین میں نبی پاک نے کچھ حدود بتائی ہیں، اس دین کے بنانے والے، اس شریعت کا بنانے والا جو نبی ہے وہ خود کیسے اپنے ہی دین کے خلاف کر سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے جو حضرت اما عائشہ صدیقہ کے ساتھ جو نکاح کیا اس میں یہ خاصیت تھی، جیسے بی بی مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ، وہ ان کی صحت 14 سال کی عمر میں بی بی مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے،
14 سال کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، لیکن بی بی مریم کا جسامت و صحت وہ ایک خاتون کی طرح لگتی تھی 14 سال کی عمر میں، کہ ایک خاتون میں جو سالوں کے بعد صحت اور اس کے جسم میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، بی بی مریم کی صحت ویسے بڑھتی، اسی طرح حضرت اماں عائشہ صدیقہ کی صحت بھی ان خواتین حضرت اماں بی بی مریم کی طرح بڑھتی تھی، جس طرح 1 سال کے بعد عورت میں جسمانی تبدیلی آتی ہے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے جسم میں بھی ویسی تبدیلیاں آتی تھی۔ آپ دکھنے میں کہنے میں تو 13 برس کی تھی، لیکن صحت کے لحاظ سے آپ 20 سال کی لڑکی سے بھی زیادہ صحت مند لگتی تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا۔ اگر فرض کرو سرکار دو عالم علیہ السلام کسی اپنی ادیڑ عمر کی خاتون کے ساتھ، برابری والی خاتون کے ساتھ جو عمر میں برابر ہے، اسے نکاح کر لیتے، تو سرکار کے عقد میں وہ 10 سال گزارتی تو وہ خود بھی بوڑھی ہو جاتی، اور جب کوئی خاتون بوڑھی ہوتی ہے تو اس کا اثر کیا پڑتا ہے کہ اس کی جو یادداشت ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ یادداشت کیا ہو جاتی؟ جوان کی یادداشت اور بوڑھے کی یادداشت میں بڑا فرق ہے۔ اگر حضور بی بی عائشہ کی اس عمر میں نکاح ان سے کرتے جب وہ حضور کی عمر میں برابر ہوتی، تو کبھی بھی 2200 احادیث جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ امت تک نہ پہنچ پاتی۔ اور بیویاں سرکار کی دیکھو نا، کسی کے 50 حدیثیں روایت ہے، کسی سے 122 روایت ہے، کسی سے 150 روایت ہے، ٹھیک ہے، حضور کی اور بیویاں، کیونکہ وہ عمر میں زیادہ تھی۔ یہ واحد حضور کی بیوی ہے جو کنواری تھی۔ بقایا میرے آقا علیہ السلام نے جو 10 نکاح فرمائے، یا تو بیوہ خاتون کے ساتھ یا طلاق یافتہ کے ساتھ کیے، اور وجہ یہ تھی اگر چاہتے تو حضور ساری عورتیں جو ہیں کنواری اپنے پاس رکھتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے ایک کنواری عورت کے ساتھ نکاح کر کے بتا دیا کہ دیکھو میں نے کنواری ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا، بقایا 10 نکاح یا بیوہ یا طلاق یافتہ کے ساتھ ہے، تاکہ محمد عربی کے بعد اس کی جو امت میں بیوہ اور طلاق یافتہ ہے اس کو عزت مل سکے۔ سرکار کی بہت ساری نکاحوں پر بھی یہ ہندو اور یہ بڑے بڑے کفر والے لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ اتنے نکاح کیوں کیے؟ تو بھائی اتنے نکاح اس لیے کیے، اگر کسی کو اپنی خواہشات نفسانی، اپنی شہوت پوری کرنی ہو تو وہ کبھی بھی بڑی خواتین اور طلاق یافتہ اور بیواؤں سے نکاح کوئی نہیں کرتا، وہ کنواری نوجوان لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرتا ہے۔ سرکار نے ایک خاتون کے ساتھ کنواری کے ساتھ نکاح کیا تاکہ یہ کنواری کے ساتھ نکاح کرنا میری سنت بن جائے، کیونکہ حضور کو معلوم تھا نا میرے بعد زیادہ لوگ کنواری خاتون کے ساتھ نکاح پسند کریں گے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی جو توہین ہوئی ہے وہ اس سوال پر، اور غلط الفاظ بولے گئے حضور کے بارے میں۔ تو آج کا جو مسلمان ہے وہ کم از کم اپنے آپ سے پوچھے اس کو اس مسئلے کے بارے میں کتنا معلوم ہے، پتہ ہی نہیں، کیونکہ اس نے مسجد میں آنا اس وقت ہے جس وقت دوسری اذان کا وقت، اور جب مولوی صاحب آخر دعوانا ان الحمدللہ کہیں گے، جو چند لوگ جو آتے ہیں پہلے مجھ سے بھی پہلے سننے کے لیے اور ذوق و شوق رکھتے ہیں، اس کا جواب وہ لوگ دے سکے جس نے اول سے آخر تک مولوی صاحب کو سنا ہے۔ اب کم از کم آپ کے ذہن میں یہ تو ہوگا نا کہ حضور نے بی بی عائشہ کے ساتھ نکاح کیوں کیا؟ ایک وحی الہی تھی، اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی، اور اللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نابالغ خاتون کے بارے میں اپنے نبی کو کہے کہ اس کے ساتھ نکاح کرو؟ نکاح کم عمر میں ہوا، جب رخصتی ہوئی بی بی عائشہ صدیقہ بالغہ تھی، اور بالغ خاتون کی رخصتی کرنی چاہیے، نابالغ کی رخصتی نہیں ہو سکتی۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر رشتہ بھی نایاب اور اعلیٰ ہے، اور نبی علیہ السلام کی ہر شان بھی اعلیٰ اور نایاب ہے، جو ہر بندے کی عقل میں نہیں آ سکتی۔ تو کفر اس طرح کے بہت سارے سوالات حضور پر اٹھاتا ہے، تو آپ کو چاہیے کم از کم اپنی آنے والی نسلوں کو یار اتنا تیار رکھو کہ کفر کوئی سوال کرے تو دین کی بنیادی چیز تو اس کو آنی چاہیے۔ اب اس پر جواب کون دے رہا ہے؟ اس پر جواب آپ کے سوشل میڈیا پہ، آپ کے خبروں میں، آپ کے انٹرنیٹ میں اس کا جواب کون دے رہا ہے؟ نبی کی ذات پر اعتراض کی ایک کا جواب مولوی دے رہا ہے، جس مولوی کو تم لوگ صبح و شام گالیاں نکالتے ہو، جس پر اعتراضات کرتے ہو، جس مولوی کو برا بلا کہتے ہو، جس کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہو اور اعتراض بھی کرتے ہو، وہ مولوی دے رہا ہے
کوئی سیاستدان، کوئی بیوروکریٹ، کوئی جنرل، کوئی بریگیڈیئر کو دے رہا ہے؟ کوئی اعتراض کا جواب دے نا؟ کوئی جج دے رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں. سب اپنے اپنے بلوں میں بند ہیں کہ یہ فقط مولویوں کا کام ہے. مولویوں کا کام نہیں. جس نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر اس کے نبی پر کوئی انگلی اٹھائے تو انگلی اگر نہیں کاٹ سکتا کم از کم اس اعتراض کا جواب وہ دے سکے. اس کے باپ کو کوئی گالی نکالے تو وہ فوراً اپنے ماتھے پر بل لے آتا ہے. تو اب اس کا ایمان کہاں کھڑا ہے جب اس کے نبی کی ذات اور اس کے نبی کی بیویوں کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہے جائیں؟ تو ہم سے آگے وہ عرب والے بڑھ گئے، عرب والے آگے نکل گئے. اقبال یہی تو رونا روتا رہا، اقبال علیہ رحمہ، کہ یہ فاقہ کش موت سے گھبراتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے سینے سے نکال دو. اہل عرب کو دیکھے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اور مسلمانوں کو آزاد سوچ دے دو. مسلمانوں کو تسی کمائی کرنی ہے، تسی معیشت آگے بڑھانی ہے، تمہارے پاس بجلی نہیں ہے، بجلی پیدا کرنی ہے، تم نے بچوں کو پڑھانا ہے، بس یہ سوچ دو. اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کو یہ سوچ نہ دو کہ نور الدین زنگی نے گستاخ رسولوں کے سر بھی قلم کیے. یہ ان کو سوچنے مت دو کہ حضرت عمر فاروق نے منافقین کی گردنیں فقط اس وجہ سے اڑائیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی توہین کی تھی. یہ سبق نہ پڑھاؤ ان کو، پڑھاؤ بس سوٹڈ بوٹڈ رہو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، نوکریاں دواؤ، کھاؤ پیو تو مر جاؤ، بس یہ پڑھاؤ ان کو. بی اے کیا نوکری کی، پینشن لی اور مر گئے، بس یہاں تک ہے. بی اے کراؤ، نوکری کرو، پینشن لو اور مر جاؤ. یہ ہمارا زندگی کا ایک پورا سرکل ہے. بس مسلمانوں کو مسلمانی غیرت نہ بتاؤ. مسلمانی غیرت یہ ہے کہ اس کے نبی کے بارے میں کوئی بات کرے تو مسلمان وہ کیسا مسلمان ہے جو خاموش رہے؟ کیسا مسلمان ہے؟ آج پاکستان کے بارے میں انڈیا کا کوئی بندہ بات کر دے نا، ابھی انڈیا کا سفیر بلائیں گے، اس کی چھٹی کرا دیں گے. اور یہ کئی بار دفعہ ہوا ہے. لیکن اسی پاکستان جس نبی کے نام پر بنا، اس نبی کے توہین انڈیا والوں نے کی، اس کی حکومت کے رہنما نے کی. تو چاہیے تو ابھی بلائیں نا ایمبیسڈر کو، سفیر کو بلائیں اور اس کی چھٹی کرائیں. کیونکہ ان کے نزدیک ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اور یہ سب سے بڑا بت جو ہے ان کے نزدیک وطن پرستی ہے. ہم پاکستانی، پاکستان کی عزت پہلے. اور جب پاکستان جس نبی کے نام پر بنا اس نبی کی کوئی عزت نہیں. بلاؤ نا ایمبیسڈر. پاکستان کی توہین پر تم بلاتے ہو سفیر کو، کبھی نبی کی توہین پر بھی بلاؤ نا، نکالو اس کو، تاکہ پتہ چلے یہ پاکستانی اپنے نبی سے سب سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں. ابھی تک کوئی مصنوعات انڈیا کی بائیکاٹ نہیں ہوا، ٹریڈ چل رہی ہے انڈیا سے. لیکن عربیوں نے، جن کو کہتے ہیں عربی بدو عیاش، انہوں نے سب سے پہلے جس دن یہ گستاخی ہوئی اس دن انہوں نے ساری میڈ ان چیزیں انڈیا چیزیں جو ہے بند کر دی. بدو ہے نا. لیکن انڈیا کی حکومت نے جب دیکھا کہ یہ کام ہوا، انہوں نے سب سے پہلے اس رہنما کو اپنی پارٹی سے نکال دیا، اپنی حکومت سے جدا کر دیا اور بتا دیا کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس کو پتا تھا اگر مسلمان جا گیا اور سب نے ہمارا بائیکاٹ اسلامی ممالک نے کر دیا، انڈیا تو بھوکا مر جائے گا. اس کی تو ساری ٹریڈ اور تجارت چلی مسلمانوں کے اوپر رہی ہے. مسلمانوں کو چیز بیچے گا تو وہ کھائے گا. لیکن ہم ہیں وہیں کھڑے، ہم مذمت کرتے ہیں. مذمت ایک مولوی ممبر پر کر سکتا ہے، ایوان بالا میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ حضرت عمر کا کردار ادا کریں، نور الدین زنگی کا ادا کریں، صلاح الدین ایوبی کا ادا کریں، پھر وہ حقیقت میں مسلمان کہنے کے حقدار ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی سچی